یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ صرف چادر پہننا کافی نہیں، چادر کا پلو بھی لٹکانا چاہیے، آگے کرنا چاہیے، چاہے اوپر سے گھنگھٹ نکالیں چاہے سائیڈ سے نقاب کریں، جو بھی کریں۔ آیت کو مارک کر لیجئے، 59 ہے نمبر اس آیت کا، سورۃ الاحزاب کی۔ بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن میں کہاں پردے کا حکم ہے، پردے کا حکم کہاں ہے؟ یہ ہے پردے کا حکم۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ کہ آپ آگے پہنچائیے، کیونکہ اہم حکم تھا نا، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے ذریعے پہنچایا۔ کس کس کو؟ سب سے پہلے تو اپنے گھر والیوں کو، اپنی بیویوں کو، کیونکہ وہ رول ماڈل ہیں، وہ قائد ہیں، لیڈرز ہیں۔ وہ بنات کا، پھر اپنی بیٹیوں کو کہیے، اور اس کے بعد وہ نساء المؤمنین۔ کیا مطلب ہے نساء المؤمنین؟ سب مومن عورتیں۔ تو کیا ہم مومن ہیں؟ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں نا، ہم سب سے خطاب ہے، کیا کریں؟ یدنین علیہن، ادنا علا کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے لٹکانا، پلو لٹکانا، اوپر سے لٹکا لیں، من جلابیبہن، اپنی چادروں میں سے، یعنی چادروں کے کچھ پلو اپنے اوپر لٹکا لیا کریں، گھونگھٹ نکال لیا کریں۔ ذالک ادنی ان یعرفن، یہ اس سے قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں، فلا یؤذین، پھر اذیت نہ دی جائیں، یعنی دوسرے مردوں کو، منافقوں کو خاص طور پر پتہ چل جائے کہ یہ مومن شریف عورتیں ہیں اور یہ اپنا آپ کسی کے لیے پیش نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی کسی کے لیے زیب و زینت کا ذریعہ بننا چاہتی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اس حکم کے بعد کیا کہیں گنجائش رہ جاتی ہے کہ ہماری خواتین اونچی ہیل کے جوتے پہن کے، گلے میں بال پھیلا کے، اور یا پھر پورے آگے پیچھے لٹیں لٹکا کے، ٹائٹ کپڑے پہن کر اور ٹائٹ پاجامے پہن کر، سی تھرو دوپٹے یا بغیر دوپٹے کے ونڈو شاپنگ کرتی پھریں یا جمعہ بازار میں سبزیاں اٹھاتی پھریں؟ ٹھیک ہے، ضرورت کے تحت آپ کو جانا پڑتا ہے، لیکن یہ بھی اگر گھر میں مرد موجود ہے تو اسے جانے دیں۔ ضرور آپ نے اپنی پسند کے ٹماٹر لانے، جو وہ لا دے گا اس کو پکا لیں۔ اگر ذائقہ اچھا نہیں بنے گا تو آپ کے ساتھ وہ بھی سفر کرے گا، آئندہ اچھا لے آئے گا، اس کو سکھا دے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں مشقتوں سے بچاتا ہے کہ ایسی جگہ جہاں مردوں کے ہجوم ہے مت گھسیں اس میں۔ اور اگر کوئی نہیں ہے، بیوہ عورت ہے، شوہر ہے نہیں، بچے چھوٹے ہیں، لانا ہی پڑ رہا ہے، تو پھر کیا کریں؟ پوری طرح کور کر کے، پردہ کر کے پھر نکلیں اور ضرورت کی بات کر کے ضرورت کی چیز اٹھائیں اور گھر واپس آئیں، نہ کہ ہر ڈھیر پہ جھانک کے دیکھیں یہاں کیا بک رہا ہے، اور اس جھانکنے میں اس مرد کو بھی ٹکر اور اس کو بھی ٹکر، اور وہ پلٹ کے پیچھے دیکھے۔ تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ غفور الرحیم۔ تو گویا اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ حجاب مومن عورت کی آئیڈینٹی ہے، یعنی ایک ایمان والی حجاب سے پہچانی جاتی۔ ذالک ادنا، یہ زیادہ قریب بات ہے، ان یعرفنا، کہ وہ پہچان لی جائیں کہ ہاں وہ مسلمان عورت جا رہی ہے۔ اب ایک ہی بازار میں اگر مسلم، سکھ، ہندو عورت جا رہی ہو تو کیسے پتا چلے گا کہ اس میں سے مسلم کون ہے؟ کپڑوں سے تو نہیں پتا چلے گا، سٹائل سے تو نہیں، کیونکہ وہ تو مسلمان عورتیں بھی سارا انہی کا سٹائل کاپی کر رہی ہیں ہر چیز میں، تو وہ سٹائل سے تو بالکل ہی نہیں سمجھ آئے گی۔ تو کس چیز سے پتا چلے گا؟ اس حجاب سے پتا چلے گا۔ اور پھر کہنا قرآن میں حجاب کا حکم ہی نہیں، کس قدر ظلم کی بات ہے۔ پھر فرمایا اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ جو مدینہ میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے، اور ان پر ہر طرف سے لعنت کی بوچھاڑ ہوگی، جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ لوگ تم سے پوچھتے قیامت کی گھڑی کب آئے گی، مذاق کے طور پر، کہو اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، تمہیں کیا خبر، شاید کہ وہ قریبی آ لگی ہو۔ بہرحال یہ یقینی امر ہے کہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر دی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اکبر۔
کوئی حامی و مددگار نہ پا سکیں گے. جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے، اس وقت وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں راہ راست سے بے راہ کر دیا. اے رب ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت کر. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں دی تھیں، پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے اس کی برات فرمائی اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھا. اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو. یعنی لوگوں کی باتوں کو اللہ نے دور کر دیا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دفاع کر دیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ باقی مومنوں کا بھی دفاع کرتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیں. اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا. جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی. ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا. بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے. اس بارے امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے. اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. کی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. حمد اس اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے. ہر چیز، یعنی سوچئے یہ میرا جسم، یہ میری جان، میری روح، اس کا مالک بھی دراصل اللہ ہے. جب اس نے چاہا مجھے دنیا میں لایا اور جب چاہے گا لے جائے گا. اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے. وہ دانا اور باخبر ہے. جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے اور وہ رحیم اور غفور ہے. منکرین کہتے ہیں کیا بات ہے کہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی ہے. کہو قسم ہے میرے عالم الغیب رب کی، وہ تم پر آ کر رہے گی. اس سے ذرہ برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے نہ زمین میں، نہ ذرے سے بڑی اور نہ اس سے چھوٹی. سب کچھ ایک نمایاں دفتر میں درج ہے. زبردست علم والا ہے رب. اور یہ قیامت اس لیے آئے گی کہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے. ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگایا ہے ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے اور اس اللہ کا راستہ دکھاتا ہے جو زبردست ہے، تعریف والا ہے. منکرین لوگوں سے کہتے ہیں ہم بتائیں تمہیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہوگا، یعنی مرنے کے بعد، اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے. نہ معلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ گڑتا ہے یا اسے جنون لاحق ہے. حالانکہ اس میں جنون کی کوئی بات نہیں تھی، پہلے بھی تو انسان پیدا ہوا تو دوبارہ پیدا ہونے میں کیا مشکل ہے. نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں اور وہی بری طرح بہکے ہوئے ہیں. کیا انہوں نے کبھی اس آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے؟ ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھنسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں. در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا. داؤد علیہ السلام کا ذکر جہاں آتا ہے فضل کا ذکر آتا ہے کہ اللہ نے ان کو ایکسٹرا بہت زیادہ دے رکھا تھا. ہم نے داؤد کو اپنے ہاں سے بڑا فضل عطا کیا تھا. ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑو اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو. یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا. ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا. جیسے موم آپ کے ہاتھ میں نرم ہو، جدھر چاہیں اس کو لے جائیں، اسی طرح لوہا ان کے ہاتھ میں نرم تھا. ورنہ تو لوہا پگھلا کے گرم ہو کے نرم ہوتا ہے نا، تو گرم لوہے کو تو ہاتھ میں نہیں لے سکتے. لیکن وہ ٹھنڈے لوہے کو ان کے ہاتھوں کے اندر ایسی پاور تھی کہ اس سے ہاتھوں سے جیسے عورتیں آٹا نہیں گوندھ کے اس کو نرم کر لیتی، ایسے ہی وہ لوہے کو نرم کر لیتے تھے. ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا اس ہدایت کے ساتھ کہ زریں بنا اور ان کے حلقے ٹھیک اندازے پر رکھ، یعنی جنگی ساز و سامان تیار کرو.
اے آل داؤد نیک عمل کرو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں. یعنی تمہاری یہ ساری صنعت، کاریگری، یہ ساری چیزیں میری نگاہوں کے سامنے. انسان اللہ کا حکم مانے اور کام کر رہا اور پھر دل میں سوچے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کتنا مزہ آتا ہے اس سوچ میں. کر کے دیکھیے. اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا. صبح کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک، اور شام کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک. سبحان اللہ. آج کا انسان جہاز اڑا کے سمجھتا ہے کہ وہ بہت ترقی کر گیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو اس طرح مسخر کیا تھا کہ وہ اس پر ایک جگہ سے دوسری جگہ بیٹھ کر جا اترتے. صرف آپ نے پورا لشکر ہوا اپنے اوپر اٹھا کے لے جاتی. ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے، مسخر تھے. ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے. یعنی کوئی جن نافرمانی نہیں کر سکتا تھا. وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا، اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے حوض جیسے لگن، اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دیگیں. دیگیں کس لیے ہوتی ہیں؟ مہمان نوازی کے لیے، بڑے لشکروں کو کھلانے کے لیے. تو وہ پیتل کی دیگیں بھی بناتے تھے جس میں کھانا پکتا تھا. اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور. اے آل داؤد عمل کرو شکر کے طریقے پر، میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں. اعملوا عمل کرو شکر کا. شکر والا عمل کون سا ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے شکر ادا کرتے تھے؟ نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے تو آپ کے دونوں پاؤں یا پنڈلیاں سوج جاتی. آپ سے کہا جاتا آپ کیوں اتنی تکلیف کرتے ہیں؟ آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. تو آپ فرماتے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ افلا اکون عبدا شکورا. تو ہم بھی اگر شکر گزار بننا چاہتے ہیں تو ہمیں کچھ کرنا ہوگا، اور بہترین چیز کیا ہے؟ نفل نماز. پھر جب سلیمان علیہ السلام پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہ تھی. ٹرمائٹ تھی جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا. اس طرح جب سلیمان گر پڑے تو جنوں پہ یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے. اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ انسانوں کو چاہے پیغمبر ہی کیوں نہ ہو یا ان کے آس پاس کے ساتھی یا جن ہی کیوں نہ ہو، کسی کو غیب کا علم نہیں. جنوں کو نہیں پتا چلا کہ حضرت سلمان فوت ہو چکے ہیں. ہم سمجھتے جنوں کے پاس غیب کی خبریں. تو اس لیے کبھی بھی جنوں سے کوئی غیب کا حال معلوم نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کی کبھی بات چیت ہو. لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ. سبا کے لیے ان کے اپنے ہی مسکن میں ایک نشانی موجود تھی. جنتان، 2 باغ، عن یمین و شمال، دائیں اور بائیں. کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور. کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق اور شکر بجا لاؤ اس کا. ملک ہے عمدہ اور پاکیزہ، اور رب ہے بخشش فرمانے والا. مگر وہ منہ موڑ گئے. ایک طرف حضرت داؤد اور سلیمان شکر گزار بندے، اور دوسری طرف قوم سبا ناشکری قوم. دونوں کا ذکر اکٹھے اس لیے آیا یہاں. آخر کار ہم نے ان پر بن توڑ سیلاب بھیج دیا. یعنی جب انہوں نے ناشکری کی تو ان پہ عذاب آ گیا. بظاہر کیا تھا؟ نیچرل ڈیزاسٹر کہ جی بارشیں زیادہ ہو گئی اس لیے بن ٹوٹ گیا، لیکن اصل میں وہ ان کی ناشکری تھی. تو ناشکری سے بچنا چاہیے. اور ان کے پچھلے 2 باغوں کی جگہ 2 اور باغ انہیں دیے جن میں کڑوے کسیلے پھل اور جھاؤ کے درخت تھے، اور کچھ تھوڑی سی بیریاں. یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ. شکر کا اپوزٹ کیا ہے؟ کفر. یہ تھا ان کے کفر یعنی ناشکری کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا. اور ناشکر انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم اور کسی کو نہیں دیتے. اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نمایاں بستیاں بسا دی تھی. یعنی یہ قوم سبا جو تھی یمن کے علاقے میں تھی. اور کس بستی کو برکت دی گئی ہے؟ فلسطین، شام کا علاقہ. تو یمن اور شام تک کے ان کے سفر بہت عمدہ تھے. ہر تھوڑے فاصلے پر ایک بستی آ جاتی تھی، اور ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دی تھی. چلو پھرو ان راستوں میں رات دن پورے امن کے ساتھ. مگر انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے. ناشکری کے بول بولے. انہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا. آخر کار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا، تتر بتر کر دیا. جب سیلاب آیا تو وہاں کچھ نہ بچا، قوم پورے ملک میں پھیل گئی. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر و شاکر ہو. اگر آپ ہیں تو آپ کے لیے اس میں بہت سے سیکھنے کے سبق ہیں. غور کیجئے اور معلوم کیجئے. ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا اور انہوں نے اسی کی پیروی کی، بجز ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھا.
ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا، مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے۔ تیرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکین سے کہیے کہ پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھے بیٹھے ہو۔ وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہے، اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے، اور اللہ کے حضور شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی بجز اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو۔ حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا جواب دیا؟ وہ کہیں گے کہ ٹھیک جواب ملا ہے اور وہ بزرگ و برتر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھئے کون تم کو آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کہو اللہ۔ اب لا محالہ ہم میں اور تم میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ یعنی ایک کہتا کہ اللہ دیتا اور دوسرا کہتا نہیں، تو ان میں سے ایک ہی کوئی ٹھیک ہو سکتا، دونوں ٹھیک نہیں ہو سکتے کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے۔ ان سے کہو جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی کوئی باس پرس تم سے نہ ہوگی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی کوئی جواب طلبی ہم سے نہ ہوگی۔ کہو ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا، اور وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ ان سے کہو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ کون ہستیاں ہیں جنہیں تم اس کے ساتھ شریک کر رہے ہو؟ ہرگز نہیں، زبردست اور دانا تو بس وہ اللہ ہی ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یہ لوگ تم سے کہتے ہیں کہ وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو کہو تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس کے آنے میں نہ ایک گھڑی بھر کی تاخیر تم کر سکتے ہو اور نہ ایک گھڑی بھر پہلے ہی اسے لا سکتے ہو۔ وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن، کفار کہتے ہیں ہم اس قرآن کو نہیں مانتے۔ اس دور میں بھی کہتے تھے اور آج بھی اس کے احکامات کو وہ کہتے ہیں کہ یہ پرانے زمانے کی کہانیاں ہیں اور ہم اس کو آج کے دور میں قابل عمل نہیں سمجھتے، اور نہ اس سے پہلے کی آئی ہوئی کسی کتاب کو۔ کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے۔ آج تو بڑے کھل کھل کے کہہ رہے ہیں اور پوری دنیا میں میڈیا کے ذریعے اعلان کر رہے ہیں، لیکن کل کیا ہوگا جب اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے؟ اس وقت یہ ایک دوسرے پہ الزام دھریں گے، ایک دوسرے کو اپنی گمراہی کا ذریعہ یا سبب بتائیں گے۔ جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، تمہاری وجہ سے ہم بھٹکے۔ وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں، بلکہ تم خود مجرم تھے، کوئی بھی اپنا ذمہ نہیں لے گا۔ وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے نہیں، بلکہ شب و روز کی مکاری تھی جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرائیں۔ آخر کار جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں پچھتائیں گے اور ہم ان منکرین کے گلوں میں توق ڈال دیں گے۔ کیا لوگوں کو اس کے سوا اور کوئی بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسے اعمال ان کے تھے ویسی ہی جزا وہ پائیں؟ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو اس کو ہم نہیں مانتے۔ یعنی ہر پیغمبر کی مخالفت اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے کی، یعنی امیر طبقے نے، ایلیٹ نے۔ انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم تم سے زیادہ مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں، جس نے آج دیا وہ کل بھی دے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ، یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہو۔ انسان کی دو پسندیدہ چیزیں، اور انسان سمجھتا ہے کہ اگر یہ دو زیادہ ہیں اور دنیا میں اس کو بہت عیش و عشرت حاصل ہے تو کل بھی ہو جائے گی۔ فرمایا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے بچے کتنے اور وہ کتنے کتنے قابل ہیں اور اس کے پاس دنیا کتنی ہے، اس سے تم اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے، الا ہاں اس وقت کر سکتے ہو من آمن وعمل صالحا، جو ایمان لائے اور جو عمل اچھے کرے، فاولئک لہم جزاء الضعف بما عملوا وہم فی الغرفات آمنون، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں امن سے رہیں گے، اطمینان سے رہیں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ کسی کی صورت دیکھتا ہے نہ کسی کا مال دیکھتا ہے، وہ بندوں کا دل دیکھتا ہے اس میں کیا خیالات ہیں، اور ان کے اعمال دیکھتا ہے کہ وہ
کرتے کیا ہیں، دوسروں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، خود اپنی ذاتی زندگی میں کس کس قسم کے کام کر رہے ہوتے ہیں. یعنی سارے دن کی دوڑ بھاگ گردش جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں سب اللہ کی نگاہ میں ہوتا ہے. اس سے ایک اور بات بڑی اہم پتہ چل رہی ہے کہ ہمیں اپنے مال اور اولاد کو آخرت بنانے کے لیے استعمال کر لینا چاہیے. کس طرح؟ نیکی کے کاموں میں خرچ کر کے، صدقہ جاریہ کے کاموں میں خرچ کر کے، اور اولاد کو بھی نیک تعلیم دے کر، اچھی تمیز اور تہذیب سکھا کر، خیر اور بھلائی کے کاموں میں لگا کر. رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے. یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس لیے جس کے پاس زیادہ اسے اکڑنا نہیں چاہیے اور جس کے پاس کم ہے اسے بگڑنا نہیں چاہیے کہ ہمیں کیوں تھوڑا ملا. جو کچھ تم خرچ کر دیتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے، وہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہے. یعنی خرچ کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا. جو دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ دیتا چلا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ خرچ کرو، تم پر خرچ کیا جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے اور رات دن کی فیاضی سے اس میں کمی نہیں ہوتی. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جب سے اس نے آسمان و زمین پیدا کیے ہیں تب سے اس نے کتنی فیاضی کی، لیکن اس کے دائیں ہاتھ میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے رہا ہے، دے رہا ہے، دے رہا ہے، دے رہا ہے. تو دیتا کس کو ہے؟ ہمیں. اور ہم لینے والے اینڈ پہ لے رہے ہیں، لے رہے ہیں، لے رہے ہیں. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پیغمبر نے کیا کیا علیہ السلام؟ دیتے تھے، دیتے جاتے تھے، دے رہے تھے، دے رہے تھے، دے رہے تھے. تو ہم آپ کی امت ہے تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ ہر روز صدقہ کرنا چاہیے جتنا بھی ہمیں میسر آئے، اور خود اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تو مجھے سجھا دے کہ زیادہ بہتر کہاں ہے خرچ کرنا تاکہ مجھے زیادہ سے زیادہ اجر مل سکے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی ایسی چیزیں سامنے لے آئے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے. لیکن کبھی بھی شرمائے نہ چاہے اس میں ایک پائی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح اس کو قبول کرتا ہے، اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کو بڑھا دیتا ہے، اور ایک لقمہ پورے احد پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال خرچ کیا کرو اور عرش والے کی جانب سے مفلسی سے نہ ڈرا کرو. یہ نہ سوچا کرو ہم غریب ہو جائیں گے اگر کسی کو کچھ دیں گے. اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرچ کرو یا تھوڑا تھوڑا کر کے خرچ کرتی رہو، گن گن کے نہ رکھو ورنہ اللہ بھی گن گن کے دے گا. تم بے حساب دو گی تو اللہ بھی بے حساب دے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان فضول خرچی شروع کر دے. یہاں اللہ کی راہ میں دینا فضول خرچی اور کنجوسی دو کے درمیان میں ہے. اور یہاں تو بڑی اچھی حقیقت سمجھائی گئی کہ جو تم دیتے ہو اس کا بدلہ وہ ضرور دیتا ہے. اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو بہت زیادہ گنا بڑھا چڑھا کر دے گا. ایک چیز جانے کے بعد دوسری چیز اس کی جگہ لے لیتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود بھی فرماتے ہیں، یا ابن آدم انفق علیک، اے ابن آدم خرچ کرو، میں تم پہ خرچ کروں گا. دو فرشتے ہر روز دعا مانگتے ہیں صبح سویرے جب سورج نکلتا ہے، اللہم آت منفقا خلفا، اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے، وآت ممسکا تلفا، اور جو روک کے رکھتا ہے اس کا پہلا بھی ضائع کر دے. ویوم یحشرہم جمیعا، اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ تو وہ جواب دیں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے. دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے. اس وقت ہم کہیں گے آج تم میں سے کوئی کسی کو نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے کہ اب چکھو اس عذاب جہنم کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ان معبودوں سے برگشتہ کر دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے گھڑا ہوا. نعوذ باللہ. یعنی اتنا بڑا الزام لگاتے. ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا یہ تو صریح جادو ہے، ہپنوٹائز کر دیا لوگوں کو، برین واش کر دیا ہے. حالانکہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ اسے پڑھتے ہوں، اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی متنبع کرنے والا بھیجا تھا. ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں. جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے عشر عشیر کو بھی یہ نہیں پہنچے.
مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلا دیا تو دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، اللہ کے لیے تم اکیلے اکیلے اور دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو تمہارے صاحب میں آخر کون سی ایسی بات ہے جو جنون کی ہو. وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو متنبہ کرنے والا ہے. ان سے کہو اگر تم سے میں نے کوئی اجر مانگا ہے تو وہ تمہیں کو مبارک رہے، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے. ان سے کہو میرا رب مجھ پر حق کا القاء کرتا ہے، وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا ہے. کہو حق آ گیا اور اب باطل کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا. کہو اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر ہوں جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے، وہ سب کچھ سنتا اور قریب ہے. کاش تم انہیں دیکھو اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے ہوئے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے. اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں آ سکتی ہے ہاتھ میں. اس سے پہلے یہ کفر کر چکے تھے اور بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے. اس وقت جس چیز کی یہ تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے، جس طرح ان کے پیش رو ہم مشرب محروم ہو چکے ہوں گے. یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے تھے، اس لیے